بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ درود شریف کے مختلف فیضان، مختلف فضائل، مختلف فوائد، اس کے عجیب عجیب مشاہدے، اور ایسے ویسے مشاہدے نہیں، ایسے مشاہدے جن کو صحیح پوچھئے تو میں اگر مجھے آزادی دے دی جائے بولنے کی، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے وظائف کیے، بہت سارے چلہ کشیاں کی، اور کیا کیا عملیات کیے، کیا کیا، لیکن مجھے اب تعجب ہوتا ہے کہ میں نے درود شریف کہ جیسا عمل زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ عملیات کے مقابلے بات کر کے کہہ رہا ہوں، میں ذکر کی بات نہیں کر رہا، میں عملیات کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے عملیات کو جب درود شریف کے سامنے رکھا تو جتنی بڑی چیزیں درود شریف سے آدمی کو حاصل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو ہو رہی ہیں، یہ سمجھو کہ میری خود کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ کسی نے مجھ سے لکھا کہ جب ہم نے درود شریف کی کثرت کرنا شروع کیا تو نئی نئی تسبیح ٹوٹ جاتی تھی، نیا نیا کاؤنٹر چلنا بند ہو جاتا تھا، لیکن پھر اللہ کے فضل سے جب درود شریف کی انوار اور برکات جب جاری ہونا شروع ہوئے، جب وہ انوار جب ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو پھر یہ فائدہ ہوا الحمدللہ کہ پھر یہ سمجھیے کہ پھر کاؤنٹر پرانا بھی ہو، اگر کتنے بھی دن ہو گئے ہوں، وہ اپنے وقت پر جیسے آ کے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ خراب ہونا بھی ختم۔ تسبیح اپنے وقت پر آ کر پرانی ہو کر ٹوٹ ہی جاتی ہے، وہ ختم۔ بلکہ اسی بات پر مجھے یاد آئی بات، ہمارے ایک ساتھی نے اب سے کچھ پہلے، اب تو اللہ نے ان کو بہت ترقی دے دی، لیکن جب ان کا درود شریف کا سفر کا آغاز ہوا تھا تو کاؤنٹر کی جو لمٹ ہوتی ہے نا، وہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ کاؤنٹر اتنے لمٹ تک بس آپ کو شمار کرائے گا، اس کے بعد پھر آپ کو اس کو زیرو کر کے پھر دوبارہ 1 2 3 سے شروع کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد انلمٹ تھی، جو کاؤنٹر جتنی تعداد لے پاتا ہے اس سے بھی 10 گنا زیادہ تک وہ پڑھتے رہتے تھے، اور کاؤنٹر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ درود شریف کی عجیب برکت۔ تو خیر بہرحال یہ ایک عجیب سی بات ہے، لیکن یہ ایک مختصر بات ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے مجھے لکھا تھا کہ درود شریف کی برکت یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ میرے پورے وجود سے خوشبو آتی ہے۔ اب یاد رکھیے گا بھائی، یہ مت کہنا کہ جی میں بھی اتنے دن سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور میرے وجود سے تو خوشبو نہیں آتی۔ دیکھو یہ بات ہم نے 20 بار کہی ہے کہ ہر شخص کو ایک ہی قسم کی کیفیات نہیں ملیں گی، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی جب سے درود شریف میں ترقی ہوئی ہے مجھے، تو میرا پورا وجود معطر ہو گیا ہے، اور وہ خوشبو جو اب سے پہلے صرف مجھے محسوس ہوتی تھی، اب اس خوشبو کو میرے کمرے میں آنے والا، میرے پاس بیٹھنے والا بھی اس کو بالکل واضح طور پر محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم گھر سے باہر بھی اگر جائیں تو پھر گھر سے باہر راستے سے گزرنے والے بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ خوشبو وہ والی نہیں ہوتی جو بازاروں میں بکتی ہے کہ جی بڑی اعلیٰ درجے کی، بڑی مہنگی، صاحب عربی عود لگا رکھا ہے اور جنت الفردوس لگا رکھا ہے اور گلاب لگا، کچھ نہیں، کہ ان خوشبوؤں کا نہیں ہوتا اس سے تعلق، بلکہ وہ تو کوئی روحانی دنیا کی خوشبو ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسا میرے لیے مجھے لکھ کر بھیجا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ درود شریف کی برکتیں ہیں۔ اور پھر سن لیجئے، یہ ساری کی ساری باتیں درود شریف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ میں تو ایک بات سمجھتا ہوں،
اگر دنیا میں اس قدر درود شریف کا فیضان لوگوں کو مل رہا ہے، تو جب صاحب نوازشات، صاحب عطائے سراپا عطا، صاحب قدر شناس، رسول بطحا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بندہ درود شریف کا انہماک لے کر، درود شریف کی مشغولی لے کر، درود شریف کے ذخائر لے کر، درود شریف والا بن کر، درود شریف کے نشان لے کر، درود شریف کے نام پر اپنے آپ کو تھکانے والا بنا کر جب جائے گا، تو رسول بطحا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسا نوازیں گے، کیسا نوازیں گے، کیسا نوازیں گے۔ اور پھر جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن کر جب اللہ کے حضور جائے گا، تو پھر اللہ کیسا نوازے گا، پھر اللہ کیسا نوازے گا، پھر اللہ کیسا نوازے گا۔ سچ پوچھئے، ہے وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جنت میں کوئی افسوس نہیں ہوگا، کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز پر افسوس کرے گا۔ عجیب بات ہے، جنت میں جا کر ایک چیز پر افسوس کرے گا، کیا؟ کہ میں نے جو لمحات ذکر اللہ کے بغیر گزارے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان لمحات میں بھی اللہ کا ذکر کرتا، تاکہ مجھے اور بلندی ملتی۔ میں نے کم ذکر کیا تو مجھے یہ مقام ملا، اگر میں نے اور اللہ کا ذکر کیا ہوتا تو مجھے کتنا بلند درجہ ملتا۔ ایسے ہی میں درود شریف والوں کے لیے کہتا ہوں کہ جب درود شریف کے انعام اور انوار و برکات مل رہے ہوں گے، اس وقت کہہ رہا ہوگا، یا اللہ، میں 1,00,000 درود شریف روزانہ پڑھتا تھا، میں نے کیوں نہ 2,00,000 پڑھا؟ میں 2,00,000 پڑھتا تھا، میں نے کیوں نہ 3,00,000 پڑھا؟ میں 1 گھنٹہ درود شریف پڑھتا تھا، یا اللہ میں نے کیوں نہ اس کو کئی گنا بڑھا کر پڑھا، تاکہ مجھے آج اتنا نوازا جا رہا ہے، میں نے تھوڑا پڑھ کر آیا ہوں، مجھے اتنا نوازا جا رہا ہے، تو اگر میں نے زیادہ پڑھا ہوتا تو خدا بندہ مجھے کیا ملتا۔ عزیزو، درود شریف کو پہچان بناؤ، درود شریف کو پہچان بناؤ، درود شریف کو اپنی پہچان بناؤ، تاکہ دنیا بھی سعید ہو جائے، آخرت بھی سعید ہو جائے۔ کتنے لوگ لکھتے ہیں مجھے کہ پہلے تھوڑا سا پڑھتے تھے، زبان تھک جاتی تھی، اب اللہ کا فضل ہے ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تب بھی زبان نہ صرف یہ کہ تھکتی نہیں ہے، بلکہ پہلے زیادہ وقت میں تھوڑا پڑھ پاتے تھے، اب تھوڑے وقت میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ بعض لوگوں کے لمبے لمبے صیغے بھی اتنی حیرت انگیز تعداد میں ہوتے ہیں کہ اگر میں ان کو یہاں بتاؤں تو آپ چیخیں ماریں گے، چیخ پڑیں گے میرے اوپر کہ آپ کیا یہ بڑھ ہانکنے لگے ہو۔ در حقیقت آپ کو وہ بڑھ لگتی ہے، لیکن میرا نظریہ اس سلسلے میں کچھ اور ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بڑھ ہے، لیکن میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ درود شریف کے اندر اگر آپ، میں تو بار بار اس جملے کو کہتا ہوں کہ اگر آپ آسمانوں میں اڑنا چاہتے ہو تو درود شریف پڑھنے والے کے لیے اگر عطا کے دروازے کھل جائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ہوتا سب اللہ کی عطا سے ہی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر وہی بات ہے کہ ہر آدمی درود شریف پڑھنے والا آسمانوں میں نہیں اڑے گا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی شخص اگر آسمانوں میں اڑنے والا ہو کہ کس عمل پر اس کو آسمانوں میں اڑنے کی صفت دی جائے گی، تو پھر وہ درود شریف میں ممکن ہے، پھر درود شریف میں، یعنی اس سے میری مراد یہ ہے کہ درود شریف وہ چیز ہے جہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے اگر اللہ رب العزت عطا کرنے پر آ جائے۔ درود شریف کی برکت سے اللہ سے اتنا لیا جا سکتا ہے جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پردہ راز میں ہیں، میں ان کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہیں، بس وہ ہیں،
اور وہ درود شریف کی برکتیں ہیں، بلکہ ان کی عطائیں ہیں، وہ ان کا فیضان ہے، وہ ان کی نظر کرم ہے، وہ ان کی عنایتیں ہیں، وہ اور ان کے در سے تو کوئی لینے والا ہونا چاہیے۔ ارے سخی کے در سے بھی خالی آ گیا اٹھ کر، تو مانگنے والے کا ہی کچھ قصور ہے؟ سخی تو بیٹھا ہی تھا کھول کر دروازے کھول کر بیٹھا تھا سخی، تو سخی سے تو کوئی لینے والا ہو۔ تو آئیے پھر نیت رہی، درود شریف کے لیے تھکائیں گے اپنے آپ کو، اپنی نیند کو قربان کریں گے۔ آج دوپہر میں اس لیے نہیں سو رہا ہوں کہ مجھے درود شریف پڑھنا ہے، رات میں میرے کو کم سونا ہے اس لیے کہ مجھے درود شریف پڑھنا ہے، صبح کو میں اس لیے جلدی اٹھ گیا ہوں کہ صاحب مجھے تہجد کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس طرح سے کرو، نیند کو کم کرو کہ صاحب میں 2 گھنٹے سوتا تھا دوپہر میں نے آج آدھا گھنٹہ سویا ہے یا میں نے 1 گھنٹہ سویا ہے۔ کیوں سوئے ہو 1 گھنٹہ؟ کہ صاحب میرے کو درود شریف پڑھنی ہے، میں اس لیے آج میں نے جو ہے اپنی نیند کو کم کر دیا ہے۔ اس طرح سے اپنی نیند کو کم کرو۔ آپ مزے میں آدھا گھنٹے کھانا کھاتے تھے، ایک بات کہہ رہا ہوں، آدھے گھنٹے کون کھاتا ہے، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں میں، کبھی ایسا ہوتا ہے نا تقریبات میں، پتہ چلا بڑی اچھی تقریب ہے صاحب، آدھا گھنٹے کھانا کھانے میں یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ، پتہ چلا میں نے آدھے گھنٹے کے کھانے کو 15 منٹ میں سمیٹ دیا ہے۔ 15 منٹ کیوں کم کیے؟ کہ اس 15 منٹ میں درود شریف پڑھوں گا۔ اس طرح سے پھر دیکھنا میاں، بس میں تو کہتا ہوں دیکھو آپ کو جو چاہیے آپ درود شریف سے لینے والے بنیے، درود شریف کے ذریعے سے۔ بس یہ ہے کہ اگر آپ سے ہی نہیں لیا گیا تو بات پھر کسی کا کیا قصور ہے، ورنہ تو اللہ تو اپنی عطاؤں کے دروازوں کو کھول کر بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب کا جو محبوب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبوب ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ نظر انداز کر دیا جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس ماں کے بچوں سے کوئی پڑوسی محبت کرتا ہے، وہ ماں اس کی بڑی قدر کرتی ہے؟ کیوں کرتی ہے؟ کہ میرے بچوں کی قدر کرتا ہے، میرے بچوں سے شفقت کرتا ہے، وہ ماں اس کی بڑی قدر کرتی ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت اپنے عام بندوں سے ماؤں کے مقابلے بہت زیادہ ہے۔ جب عام بندوں سے اتنی زیادہ ہے تو خاص بندوں سے کتنی زیادہ ہوگی، اور خاص بندوں سے اتنی زیادہ ہے تو پھر انبیاء علیہ السلام سے کتنی محبت ہوگی، اور انبیاء علیہ السلام سے اتنی محبت ہے تو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نظر انداز ہو جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سنتوں کا اہتمام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بے پناہ بھیجیں۔ ہر خالی سیکنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے نام وقف کرو۔ آپ کے 24 گھنٹے کا ہر خالی سیکنڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے نام وقف کرو۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، مجھے بھی آپ کو بھی قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارے اس خوبصورت پیغام کو ساری امت تک پہنچایا کرو۔ آج آپ کو لگ رہا ہے کہ پہنچانے میں کتنا وہ لیکن میرا یقین ہے جب آپ اللہ اور رسول علیہ السلام کے سامنے حاضری ہوگی نا، تو مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ آپ مبلغین میں اٹھیں گے۔ کس چیز کے مبلغ ہیں؟ درود شریف کی تبلیغ کرتے تھے، درود شریف کے پیغام کو عام کرتے تھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔